آپ نے اپنی لائف میں اپنے کریئر کا سٹارٹ لیا اور اس سے پہلے آپ کن کن اداروں میں جو ہے وہ سرو کر چکے ہیں؟ میری جاب تھی وہ ایک رورل سپورٹ پروگرام ہے بہاڑی میں، وہاں سے میں نے اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کیا۔ سر آپ کیونکہ خود بھی مائنورٹی سے ہیں تو آپ کے نزدیک پاکستان میں مائنورٹیز کو کس طرح کے چیلنجز جو ہے ان کا سامنا ہے اور ہم ان کو ود دا پیسج آف ٹائم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ کافر آپ کسی کو فوراً کہہ دیتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا، آج سے آپ آزاد ہیں اپنے مندر جانے کے لیے، مسجد جانے کے لیے، اور آپ ایک آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں۔ سر 2025 کی جینڈر رپورٹس میں پاکستان بہت نیچے آیا ہے۔ گورنمنٹس قانون بنا سکتی ہے، اس گورنمنٹ قانون کی امپلیمنٹیشن کو کر سکتی ہے، بٹ گورنمنٹس قوم نہیں بنا سکتی۔ 365 میں آج کے میرے مہمان انتہائی خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ بہت ہی ایکٹیو اور ڈائنامک ہیں پنجاب میں، اور کسی تعارف کے یہ محتاج نہیں ہے۔ سردار رامیش سنگھ اروڑا ان کا نام ہے۔ انہی سے جانتے ہیں کہ ان کی لائف کی کیا سٹوری ہے، کیسے ان کی جدوجہد جو ہے وہ رہی، اور یہ اپنے بارے میں خود ہی آپ کو بتائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ست شری اکال سر۔ ست شری اکال لینا جی، تھینک یو ویری مچ۔ سر بہت شکریہ، آج اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے جو ہے وہ وقت نکالا۔ بہت مہربانی، خوش رہیں، تھینک یو ویری مچ جی۔ تھینک یو سر۔ سر یہ بتائیں دیکھنے والوں کو کہ آپ نے اپنی لائف میں اپنے کریئر کو کیسے جو ہے اس کا سٹارٹ لیا، اور اس سے پہلے آپ کن کن اداروں میں جو ہے وہ سرو کر چکے ہیں، اور ابھی تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اس ٹائم آپ ہیومن رائٹس اور مائنورٹیز افیئر کی منسٹری کو جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں۔ بڑی مہربانی ارینا جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور جس طرح ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ سے بات چیت چل رہی تھی، اور آپ نے بھی کافی محنت کی ہے، اور آپ نے پچھلے 6 سال کی آپ کی اسٹرگل ہے، اور اسی طرح ہر انسان کی لائف کی ایک اسٹرگل ہوتی ہے۔ یوں ہی ہے۔ اور جب میں نے اپنا گریجویشن کے بعد آئی گاٹ این اپرچونٹی، اور میں نے پہلا جو میری جاب تھی وہ ایک رورل سپورٹ پروگرام ہے بہاڑی میں، وہاں سے میں نے اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کیا، اور وہ مجھے آج بھی یاد ہے، جب میں جا رہا تھا تو مائی پیرنٹس ڈڈنٹ الاؤ می ٹو گو، کہ کدھر اتنی دور جا رہے ہو، بہاڑی میں جا رہے ہو اپنا علاقہ چھوڑ کے۔ تو میں نے کہا مجھے لیٹ می ٹرائی، اگر میں اس میں اپنے آپ کو سکسیزفل ہو گیا تو ٹھیک ہے، تو واپس تو آؤں گا ہی آؤں گا۔ اینڈ دیٹ واز اے ٹائم جب میں نے اپنی بگننگ کی، اور پھر واپس پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ رورل سپورٹ پروگرام کے بعد میں ورلڈ بینک کا ایک پروگرام ہے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ، اس میں گیا اسلام آباد، پھر وہاں سے اپرچونٹی ملی، اور میں نے ایک اپنی آرگنائزیشن بنائی موجز فاؤنڈیشن، جو کہ مائکرو فائننس پہ کام کر رہی ہے، رورل ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہی ہے۔ 2013 میں مجھے پہلی دفعہ احسن اقبال صاحب نے میرا جو پوٹینشیل تھا وہ ہارنش کیا، اور کہا کہ آپ نے گراس روٹ لیول پہ کافی کام کیا ہے، اور یو شوڈ کنٹریبیوٹ ایٹ دی پالیسی لیول، ٹھیک ہے۔ اینڈ دیٹ از دا فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری، اینڈ آئی گاٹ اے چانس ٹو میٹ میاں محمد نواز شریف صاحب۔ اس سے پہلے میاں صاحب سے ملاقات ہوتی تھی، داروبار میں بھی ہوئی تھی، لاہور میں بھی ہوئی، بٹ ایز اے پولیٹیکل ورکر یا ایک جماعت کے الیکشن کے حوالے سے میری پہلی ملاقات تھی ان کے ساتھ، تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، جو کہ احسن اقبال صاحب نے کروائی تھی۔ جی۔ اور پھر ہسٹری بنی کہ تاریخ میں پہلی دفعہ سم ون فرام دا سکھ فیتھ، اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ہسٹری بننے جا رہی ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ 2013 میں جب الیکشن میں ایم پی اے بنا تو دیٹ واز دا ہسٹری، کہ کوئی پہلا سکھ پنجاب اسمبلی کے اندر 1947 کے بعد آیا، اور یہ میری جماعت کا میاں نواز شریف صاحب کا ویژن تھا جس نے مجھے موقع دیا، احسن اقبال صاحب کی کنٹریبیوشن تھی، میری ماں کی دعائیں تھی، خدا کا فضل تھا، بہت سارے میرے جو دوست میرے حلقہ احباب ہیں ان سب کی دعائیں تھیں جنہوں نے میرے لیے دعا کی۔ اور پھر دس از مائی تھرڈ کنزیکٹو ٹرم کہ میں اپنی جماعت کی طرف سے ایم پی اے بنا ہوں۔ اور اس دفعہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جب اپنی کیبنٹ بنا رہی تھی تو مجھے موقع دیا انہوں نے کہ میں ایز اے کیبنٹ ممبر آؤں کیبنٹ کے اندر، اینڈ اگین ہسٹری بنی کہ پہلا سکھ آفٹر 1947 پنجاب کے اندر کیبنٹ منسٹر بنا ہے۔ اور یہ تو میری وزیر اعلیٰ بھی بارہا کہہ چکی ہیں کہ دنیا بھر کے جو سکھ ہیں انہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، یوں ہی ہے، اور دنیا بھر سے ٹیلی فون کالز آئیں، میسیجز آئے، لیٹرز آئے چیف منسٹر کو۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے پاکستانی، بینگ اے منسٹر، اور سی ایم صاحبہ کی ٹیم کے ایک ممبر ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جب اس مٹی نے، اس دھرتی نے مجھے اتنا نام دیا، مجھے پہچان دی، دنیا اب مجھے جانتی ہے، تو مجھے وہ قرض ہے میری مٹی کا میرے اوپر، مجھے اس قرض کو اتارنا ہے، اور اس ملک کی ترقی، اس ملک کی خوشحالی،
پنجاب کی عوام کی بہتری کے لیے، پنجاب کی عوام کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، خاص کر اقلیتوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مجھے اپنا کام کرنا ہے. اور جو چیف منسٹر پنجاب کا ویژن ہے کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے، اس ویژن کو اپنی جگہ پہنانا ہے. تو یہ ایک لائف کی اسٹرگل ہے جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو مشکل ہو یا ناممکن ہو. اس کے لیے صرف آپ کو آپ کے اندر ایک کمٹمنٹ ہو اور ڈٹرمنیشن ہو، اور آپ پیشنٹ ہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. میں کل بھی بیٹھا ایک جو ہماری ینگ لاٹ ہے ان کے ساتھ بیٹھا ڈسکشن کر رہا تھا، تو میں نے کل ان کو بھی یہی کہا. میں نے کہا آج اب نظر اٹھا کے دیکھیں، شاید مجھ سے بہت بہتر لوگ موجود ہیں، مجھ سے بہت کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں، بہت لوگوں کے اندر مجھ سے زیادہ انرجی ہوگی، بٹ ایک چیز جس نے مجھے پے آف کیا وہ ایک لانگ ٹرم کمٹمنٹ تھی. وہ کمٹمنٹ کسی بھی حوالے سے ہو، اور چاہے وہ آپ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو، چاہے آپ ایک اسٹرگل کے حوالے سے کر رہے ہو، جو بھی ہے. تو اگر آپ کمٹمنٹ ہے آپ کے اندر اور آپ کمیٹڈ ہیں اس کام کو کرنے کے لیے، دین پھر خدا بھی آپ کو سپورٹ کرتا ہے، خدا کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے، دین یو گرو لائک اینی تھنگ. بہترین سر، آپ کے بڑے کائنڈ ورڈز تھے. سر یہ بتائیں، بینگ اے منسٹر آف ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹی، آپ نے کیا پازیٹیوٹی جو ہے اور پازیٹیو اقدامات جو ہے وہ مائنورٹی کے لیے کیے ہیں؟ دیکھیے جی، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایوالو ہوا ہے 2008 کے بعد، اور پورا اس کا ایوولوشن پروسیس ہے. کیونکہ 2010 سے پہلے یہ جو ڈپارٹمنٹ تھا یہ سینٹرل کے اندر تھا، فیڈرل گورنمنٹ کے اندر تھا. جب ڈیولوشن ہوئی تو ڈیولوشن کے بعد اس ڈپارٹمنٹ کو ڈیوالو کر کے نیچے اسٹیٹ لیول پروونشل لیول میں بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی یہاں پہ 3-4 منسٹرز رہ کے گئے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کام نہیں کیا، ہر منسٹر نے اپنے تئیں کام کیا ہے، بٹ کیونکہ اس دفعہ اس کے اندر آپ کو یہ تھوڑا ڈائنامک زیادہ اس لیے نظر آ رہا ہے، آپ کو اس ڈپارٹمنٹ کے اندر انرجی اس لیے نظر آ رہی ہے، اس ڈپارٹمنٹ کا بجٹ آپ کو اس لیے نظر آ رہا ہے کہ سی ایم پنجاب کے ایک ویژن ہے. اور چیف منسٹر پنجاب نے پنجاب اسمبلی کی ایوان میں کھڑے ہو کے کہا کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے، ایسی ہے، اور یہ میرا خواب ہے کہ پنجاب کے اندر بسنے والی اقلیت جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے. ہم نے ان کے احساس محرومی اور احساس کمتری کو ختم کرنا اور اس پہ انہیں کام کرنا ہے. سو بینگ اے وزیر میرے لیے یہ ایک چیلنجنگ وہ تھا کہ اگر میری چیف منسٹر کا فوکس ہے، ان کا ایک ویژن ہے، تو اس ویژن کو ان کی سوچ کو میں نے کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے، ایکشن پلان بنانا ہے کہ ہم نچلی سطح پہ تبدیلی لے کے آئیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سب ٹھیک چل رہا ہے، ایوری تھنگ از گوئنگ ویل، اب کوئی ایشو نہیں ہے، اب کوئی چیلنج نہیں ہے. یس دیر آر سرٹن ایشوز، دیر آر سرٹن چیلنجز، بٹ ایک اب ہماری ایک ڈائریکشن سیٹ ہوگی. میں جیسے ہی آیا تھا تو اس ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی فریم ورک نہیں تھا کہ اس ڈپارٹمنٹ نے کرنا کیا ہے. اور میں نے آتے ہی 5 سال ایک پورا منصوبہ اس کا بنایا، اسٹریٹجک پلان بنایا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کا اس 5 سال کے دوران ہمارا اسٹریٹجک پلان کیا ہوگا. ہم نے فوکس کن چیزوں پہ کرنا ہے. اس کے بعد پہلی دفعہ تاریخ پہ ہوا کہ ہم نے جتنے بھی ورشپ پلیسز ہیں، چاہے گرودوارا ہے، چاہے مندر ہے، چاہے ہمارا چرچز ہیں، ان کی کنزرویشن ریسٹوریشن کے لیے ایک خطیر رقم رکھی گئی. پھر اس وقت ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام جو چل رہا ہے جس میں ہمارے مائنورٹی کے وہ بچے جو ڈیجیٹل لٹریسی کے اندر، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اندر وانٹ ٹو گرو، اور اب یہ کہیں کہ بیرونی سرمایہ کار کو بھی یہاں پہ ہم لے کے آنا چاہتے ہیں، اتنی اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. تو اس وقت تقریباً ہمارا فوکس یہ کہ 2 سے 2,500 بچے ہم ان کو ڈیجیٹل سکلز کے اندر ان کو ٹرین کر رہے ہیں، ان کو ڈفرینٹ قسم کی ڈیجیٹل لٹریسی کی ٹیکنالوجی ان کے اندر امپارٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا جو وہ بچے جو اقلیت سے ہیں ان کے لیے اسکالرشپ کا پروگرام کا آغاز کرنا. پھر چیف منسٹر کا خود جا کے، چاہے کرسمس ہے، چاہے دیوالی ہے، چاہے گرو نانک دیو جی کا جنم دن ہے، چاہے مائنورٹی کا ڈے ہے، چاہے ہر دن کو سی ایم خود جا کے سیلیبریٹ کرتی ہے مائنورٹی کے ساتھ. یوں ہی ہے. اس سے ان کا مورائل بہت بوسٹ ہوا، ان کے اندر ایک پازیٹیوٹی آئی، اور ان کے اندر جو ایک احساس محرومی اور احساس کم تری تھا. میسج یہ کیا کہ آج اس ملک کی اس پنجاب کی جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کے ساتھ مل کے سیلیبریٹ کرتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ چیف منسٹر خود چل کے گئی اور بیساکھی کرتارپور سب جا کے منائی، جو دنیا بھر کا سکھ آیا اس کے محبت کا پیغام دے کے بھیجا. اسی طریقے سے ایسٹر پہ سی ایم خود چل کے گئی اور جا کے ایسٹر اپنی مسیحی قوم کے ساتھ جا کے مریم آباد میں منایا. پھر کرسمس پہ چل کے گئی.
پھر دیوالی کا فرسٹ ان دا ہسٹری آف پنجاب دیوالی ہم نے چیف منسٹر آفس کے اندر سیلیبریٹ کی. وہاں پہ ہندو دھرم کے مطابق وہاں پہ بھجن گائے گئے, وہاں پہ شنکھ بجایا گیا, وہاں پہ دیوالی کا دیا روشن کیا گیا, پھر دیوالی کا کیک کاٹا گیا, اور ہم نے پیغام دیا کہ ہم یہاں پہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور پھر ہم نے جو سکھ میرج ایکٹ جو میں نے 2018 میں پنجاب اسمبلی سے ایز اے پرائیویٹ ممبر بل انٹروڈیوس کروا کے پاس کروایا تھا. پچھلے 5 سال فرشتوں کی حکومت تھی, وہ فرشتے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بڑی بڑی دعوے تو کرتے تھے, تقریریں بڑی کرتے تھے کہ ہم جناب اقلیتوں کے حقوق کے ضامن ہیں, لیکن ان نالائقوں سے وہ جو سکھ میرج ایکٹ اینڈ ہندو میرج ایکٹ بوتھ جو 2017-18 میں پاس ہو گئے تھے, ان نالائقوں کے ان کے رولز نہیں بن سکے. تو جیسی ہماری حکومت آئی ہم نے رولز بنائے, رولز بنا کے کیبنٹ سے اپروو کروایا. آج پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے اور پنجاب پاکستان کے اندر پہلا صوبہ ہے جہاں پہ سکھ میرج ایکٹ پاس ہو کے لاگو ہو گیا. سو یہ جو لیجسلیٹو ریفارمز کی بات کرتے ہیں ان پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور یس یہ ویل کیپ گوئنگ, اور ہم اس کے اندر جتنی اور بہتری لے کے آ سکتے ہیں وہ ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ. سر آپ کیونکہ خود بھی مائنورٹی سے ہیں, تو آپ کے نزدیک پاکستان میں مائنورٹیز کو کس طرح کے چیلنجز جو ہے ان کا سامنا ہے, اور ہم ان کو ود دا پیسج آف ٹائم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں یہ کہوں کہ مائنورٹی کو پنجاب کے اندر یا بالخصوص پاکستان کے اندر چیلنجز نہیں ہیں تو وہ تو شاید غلط ہوگا. بالکل یوں ہی ہے. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جو اقلیت ہوتی ہے چاہے وہ بہت ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی رہتی ہے, امریکہ کے اندر آپ کو بہت سارے چیلنج ہیں, ویسٹ کے اندر آپ کو بہت سارے چیلنج ہیں. ایک تو میں کو یہ بتاؤں کہ وی آر کمیٹڈ کہ ہم نے جو اقلیتوں کے چیلنج ہیں ان کو ہم نے اوور کم کرنا ہے جی. اور اس وقت یس اقلیتوں کے اندر ایک ڈر اور خوف ہے اور ایک مائنڈ سیٹ ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے پاکستان کے اندر. وہ نمبر میں بہت چھوٹا ہے مائنڈ سیٹ, لیکن جب تک رویوں کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی, اور وہ رویے کی جو تبدیلی ہے وہ آپ کو نچلی سطح سے گراس روٹ لیول سے لے کے اوپر تک آئے گی. اور میں یہ کہوں کہ رویے صرف نچلی سطح پہ خراب ہیں تو ٹھیک نہیں ہوگا. رویے آپ کو ہر جگہ پہ ملتے ہیں جہاں پہ رویوں کے اندر ایکسیپٹنس کی بات نہیں ہے, ٹالرنس کی بات نہیں ہے, کو ایگزسٹنس کی بات نہیں ہے, تو اس کے لیے ہمارے کریکولم کے اندر بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. کریکولم کے اندر جو ہیٹ مٹیریل موجود ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں نے یہ سی ایم صاحبہ سے کیبنٹ میں بھی بات کی تھی, ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں میں ان سے بھی بات کی تھی کہ ہم کس طریقے سے تعلیم کے میدان کے اندر ہم اپنا جہاں پہ بھی ہیٹ مٹیریل ہے اس ہیٹ مٹیریل کو ختم کریں. یوں ہی ہے. پھر ہم جب ایک خاص لفظ یوز کر دیتے ہیں مائنورٹی کے لیے, اور وہ لفظ بڑا خطرناک لفظ ہے, اور آپ یہاں پہ کافر آپ کسی کو فوراً کہہ دیتے ہیں, اور وہ جو لفظ ہے وہ دوسرے کی جو سینٹیمنٹس ان کو ہرٹ کرتا ہے. یوں ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں ہمارے اس میں علماء کرام بڑا ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمارا پیغام پاکستان کا جو پیغام ہے جو پاکستان کے اندر باقی دیگر اقلیتوں کو ایک سپیس دیتا ہے, اور قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ آج سے آپ آزاد ہیں. جب 11 اگست کی فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی, آج سے آپ آزاد ہیں اپنے مندر جانے کے لیے, مسجد جانے کے لیے, اور آپ ایک آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں. یوں ہی ہے. اور میرے ڈپارٹمنٹ کا وجود اس بات کی گارنٹی دیتا ہے, اس بات کی ضمانت ہے کہ یس چیلنجز ہیں, ایشوز ہیں, اس لیے میرا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے تاکہ ہم پاکستان کے اندر انٹرفیتھ کو پروموٹ کر سکیں, پنجاب کے اندر ہم سوشل کوہین کی بات کر سکیں, ہم دوسروں کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کر سکیں, اور صرف فوکس اسکولوں پہ یا یونیورسٹیز پہ یا کالجز میں نہ کریں, کیونکہ وہ تو یونیورسٹیز کے اندر تو بہت چھوٹا سا ایک سیگمنٹ آف دا سوسائٹی آتا ہے, لمیٹیشن ہے. جو یونیورسٹی کے باہر بیٹھے ہوئے آپ نے ان پہ بھی کام کرنا ہے. آپ کی سوسائٹی کے اندر آپ کو چینج لے کے آنی ہے, آپ کو اپنی سوسائٹی کے اندر کو ایگزسٹنس کو فروغ دینا ہے. سوسائٹی کے اندر آپ نے محبت کی, امن کی, دوسروں کو ساتھ لے کے چلنے کی, اخلاقیات کی, رواداری کی بات کرنی ہے. اور اس کے لیے صرف اکیلا میرا ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں آپ کا بھی ہے, میڈیا آپ کا بھی کردار ہے, علماء اکرام کا کردار ہے, اساتذہ اکرام کا کردار ہے, جو محلے کے اندر ایک پرومیننٹ پرسنالٹی بیٹھی ہے جن کی لوگ آواز سنتے ان کا بھی کردار ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جب سارے اپنا رول پلے کریں گے تو یس ہم چینج لے کے آ سکتے ہیں. بالکل یوں ہی ہے. سر ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ابھی رائٹ ناؤ فلڈ کی زد میں ہے, تو اس میں مائنورٹیز کا خیال جو ہے وہ آپ کی جانب سے کس طرح سے رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے ایک تو کیونکہ یہ جب فلڈ آ گیا تو فلڈ تو یہ نہیں دیکھتا یہ میرے سامنے اقلیت ہے, یہ میرے سامنے اکثریت ہے, تو ابھی یہ دیکھیے جب فلڈ آیا ہے تو فلڈ نے تو بلا تفریق
مٹا دیا نا اس نے. وہی پانی مسجد میں گیا, وہی پانی گرودوارے میں گیا, وہی پانی چرچ میں گیا, وہی پانی مندر میں بھی گیا, وہی پانی امیر کے گھر بھی گیا, وہی پانی غریب کے گھر بھی گیا. پانی کے لپیٹ میں تو سب آئے. لیکن اس وقت ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہماری بہت ساری جو اقلیت ہے وہ بلو دا پاورٹی لائن رہتی ہے, وہ بہت سارے اربن سلمز میں رہتے ہیں, وہ کافی جگہوں پہ ہم نے گاؤں کی سطح پہ ان کو ایک محلے میں, یہ گلی میں رہتے ہیں. تو ہمارا فوکس اس وقت یہ ہے کہ ہم سب کی اس وقت جو whosoever is the victim, whosoever is the affected, ہم اس کو کس طریقے سے سپورٹ کریں کہ اس کی فلڈ میں سے زیادہ سے زیادہ اس کو سپورٹ کیا جا سکے. لیکن کیونکہ حکومت پنجاب کی اور حکومت پاکستان کی اور ریاست کی ہمیشہ پالیسی یہ رہی ہے کہ ہم نے اقلیتوں کے تحفظ کی بات کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے جس طرح کرتارپور صاحب میں پہلے دن پانی آیا تو امیڈیٹلی میں نے سی ایم صاحبہ سے کو پیغام پہنچایا کہ جی کرتارپور صاحب کے اندر پانی آیا ہے, 8 سے 10 فٹ پانی ہے اور اس وقت 80 سے 100 یاتریز ہیں. تو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے مجھے فوراً ہدایت کی کہ آپ کرتارپور صاحب خود پہنچ کے سارے جو ریسکیو آپریشن آپ اس کی خود نگرانی کریں اور جا کے میک شیور کریں کہ ہمارے سارے یاتری سیف اینڈ ساؤنڈ واپس آئیں. اور میں امیڈیٹلی لاہور سے موو کیا, کرتارپور صاحب پہنچا. ہمارے جو 80 سے 100 یاتریز تھے, ریسکیو 112 ڈیڈ اے ونڈرفل جاب. ہمارا جو ڈی سی ہیں اور جو سول ایڈمنسٹریشن ہے ناروال کی, دے پلیڈ دے ویری پیوٹل رول. احسن اقبال صاحب بھی اسی وقت کرتارپور صاحب پہنچ گئے. ہم نے جو وہاں پہ ہمارے پھنسے ہوئے یاتری تھے ان کو باہر نکال کے ان کو جو محفوظ مقامات تھے وہاں پہ پہنچایا. اسی طریقے سے اگلے دن وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحبہ لاہور کرتارپور صاحب کا انہوں نے فضائی جائزہ لیا. اس کے بعد ناروال میں ایک میٹنگ کی اور سی ایم نے ایک وہاں پہ سی ایم صاحبہ کی طرف سے فوراً سے حکم آیا کہ جی امیڈیٹلی کرتارپور صاحب کے اندر سے پانی نکالا جائے, ایکسیسیبل کیا جائے تاکہ ہمارے سکھ بہن بھائی وہاں پہ جا کے اپنی عبادت کر سکیں. اور آپ یقین کیجیے ودن 24 آورز پانی وہاں سے نکال دیا گیا. اور سی ایم صاحبہ کا یہ جو بیان تھا یہ دنیا میں وائرل ہوا. مجھے دنیا کے مختلف کونوں سے, ملکوں سے مجھے فون آئے, مجھے بزرگوں کے فون آئے, مجھے یوتھ کے فون آئے, ٹک ٹاکرز نے, وی لاگرز نے, سوشل میڈیا یوز کرنے والوں نے سی ایم کے اس اقدام کو ہائیلی اپریشیٹ کیا. مطلب مجھے تو یہاں تک کہا گیا کہ پاکستان $1 ٹریلین بھی لگا دیتا. یہ رات مجھے میسج ہے اس پہ کہ پاکستان $1 ٹریلین بھی لگا دیتا تو سکھوں کے دل نہیں جیت سکتا تھا جتنے سی ایم صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ نے, اور ناٹ اونلی اسٹیٹمنٹ, ان کی ایکشن نے سکھوں کے دنیا میں دل جیت لیے. آج دنیا کا ہر سکھ پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کرتا ہے ان کے اس ایکشن کی وجہ سے. اور پھر اگلے دن فیلڈ مارشل صاحب تشریف لائے. فیلڈ مارشل صاحب نے جو افیکٹس ہماری سکھ کمیونٹی تھی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی, ان کے ساتھ ملاقات کی, ان کو یہ احساس دلایا, ان کو یہ یقین دلایا کہ ہم سب پاکستانی, ہم اس ملک کے برابر کے شہری ہیں. اور پھر فیلڈ مارشل صاحب نے جس دن ہم ریسکیو کر رہے تھے فون کر کے باقاعدہ طور پہ مجھے پیغام پہنچوایا کہ ہمارے 2 ہیلی کاپٹر اسٹینڈ بائی ہیں, آپ کو کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے, وی آر ریڈی ٹو ایکسٹینڈ آور سپورٹ ہیلپ. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس پاکستان کی ریاست کی, حکومت کی, عوام کی, سب کی اقلیتوں کے ساتھ آپ یہ کہیں دل لگی بھی ہے اور اقلیتوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. نہ صرف یہ بلکہ پھر میں کرسچن کمیونٹی جہاں پہ افیکٹڈ ہے میں وہاں پہ بھی گیا ہوں, جو ہماری ہندو کمیونٹی افیکٹڈ ہے میں وہاں پہ بھی گیا ہوں, دوبارہ بھی جاؤں گا. اور میں نے سارے, کیونکہ گجرانوالہ ڈویژن کو میں خود دیکھ رہا ہوں, اس میٹنگ میں بھی میں نے گجرانوالہ ڈویژن میں بھی کہا اور باقی کو بھی کہنا ہے کہ جہاں پہ اقلیت ہے آپ پرائرٹی پہ ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ ان کی اس وقت مشکل گھڑی میں آپ ان کے ساتھ ہیں اور آپ ان کو بھی سیف مقامات پہ پہنچائیں. اگر ان کی عبادت گاہیں اس پر افیکٹڈ ہیں تو آپ ان کے اندر سے پانی نکالیں تاکہ وہ اپنی عبادت گاہ میں جا کے اپنی عبادت بھی کر سکیں. بہترین سر آپ کیونکہ ایمبیسڈر بھی رہے ہیں کرتارپور صاحب کے, ابھی بھی آل اوور دا جتنے یہ ہمارے گرودوارے ہیں اس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں, تو آئندہ کے لیے ہم ایسی کیا حکمت عملی آپٹ کر سکتے ہیں کہ ایسے مقدس مقامات تک جو ہے وہ اگر ایسا کوئی آتی بھی ہے ڈیزاسٹر تو وہاں تک اس طرح سے یہ متاثر نہ ہو؟ دیکھیں ایک تو میڈم بات یہ ہے کہ ہم ڈیزاسٹر پرون کنٹری ہیں اور یہاں پہ بہت سارے ڈیزاسٹر آئے ہیں, ایسے ہے, اور فلڈ بھی آیا ہے, ارتھکویک بھی آیا ہے, کووڈ بھی آ گیا اور بہت سارے ہو.
فلڈ کی وجہ سے بیکاز پانی جو ہے بھارت اس کہ وقت ابھی ہمارا جاریت ہوتی ہے. بھارت ہمارا اس وقت انفارچونیٹلی ہمارا دشمن ہے تو ہمارا ہمسایہ، لیکن بھارت کی، میں بھارت تو نہیں کہوں گا، مودی سرکار کہوں گا، کیونکہ بھارت کے اندر بہت سارے وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو اس وقت سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، جو اس خطے کے اندر امن کی بات کرتے ہیں. تو میں بھارت کی بجائے بھارت سرکار کہوں گا، بلکہ مودی سرکار کہوں گا. جی. مودی سرکار اس وقت جس طریقے سے پاکستان کے خلاف ایک اس نے پورا محاذ بنایا ہوا ہے، اور مودی سرکار جس وقت جس قسم کے ایکشنز لے رہی ہے، اور پھر جو 22 اپریل کا فالس فلیگ آپریشن، پھر اس کے بعد 6 اور 7 کی درمیانی شب پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا، پاکستان کی آبادیوں کو نشانہ بنانا، پھر چھوٹے معصوم بچوں کو، معصوم شہریوں کو اپنے ان کے اوپر بمباری کرنا اٹیک کر کے، اور پھر ہماری نور خان ایئر بیس پہ اٹیک کرنا. بھئی ہم پاکستانی تو محبت کی بات کرتے ہیں، پیس کی بات کرتے ہیں. ہم نہیں، ہمارا دیکھیں آپ اس پورے جب ایگریشن کر رہا تھا، چاہے وہ DGISPR ہو، چاہے وزیر اعظم پاکستان ہو، چاہے ہمارے وزراء ہوں، چاہے ہماری وزیر اعلیٰ ہوں، چاہے پاکستان کی عوام ہو، کسی نے ایگریشن کی بات نہیں کی. نہیں کی. اور خاص کر میں میڈیا کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میڈیا کا جو بڑا پازیٹیو رول رہا، اور میڈیا نے بھی اس طرح کی پکڑ لو، مار دو، اڑا دو نہیں کیا جس طرح بھارتی میڈیا کر رہا تھا. پاکستانی میڈیا نے بھی بڑا سینسیبلی، اور پتہ تھا کہ وہ ایک ریاست کی نمائندگی کریں، امن کی بات کی کہ ہم اس خطے کے اندر امن چاہتے ہیں، کیونکہ ہم ایک رسپانسیبل ریاست ہیں، رسپانسیبل اسٹیٹ ہے. جی. ہمیں پتہ اس خطے کے اندر 2 ارب لوگ بستے ہیں، اور بدقسمتی سے بھارت کے اندر جو موجودہ مودی سرکار ہے وہ اس وقت ایک فاسسٹ سرکار ہے. بہت سارے بھارت کے اندر بسنے والے شہری بھی اس وقت ان کا شکار ہیں. وہ 400 پار کی بات کرتا تھا، جب 400 پار نہیں ملا، ان کو واضح اکثریت نہیں ملی، تو آج وہ اس کا بدلہ شاید بھارت سے لے رہے ہیں. واٹس ایور، آج جب پاکستان کا وزیر اعظم باہر جاتا ہے تو ہماری بھی بہت زیادہ پولرائزیشن ہے. ہمیں اس طرح کی مزاحمت ہمارے وزیر اعظم کو نہیں ہوتا ہے، ہمارے وزیر اعظم کو ویلکم کیا جاتا ہے، لیکن بھارتی وزیر اعظم جب باہر جاتا ہے تو لوگ وہاں پہ ان کا جس طریقے سے استقبال کرتے ہیں آپ کے سامنے. یوں ہی ہے. تو ہم نے پھر یہی کہا کہ جو آبی جارحیت کی ہے، بدقسمتی سے مودی سرکار نے پانی کو ایز اے ویپن استعمال کیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل پرسوں ایک ان کے فارمر لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ان کا جو بیان تھا کہ ہم پانی روکیں گے، اور اتنا پانی روکیں گے کہ شام ایک دن کسی رات کے اندھیرے میں پانی چھوڑ دیں گے، اور وہ پانی نہ تو پاکستان کے کسی کام آئے گا، وہ سارا پانی سمندر میں جائے گا اور وہاں پہ تباہی مچاتا جائے گا. اوچے ہتھ اور کنڈے. جب پانی چاہیے ہوگا اس وقت ہم پانی روک دیں گے، ہم ان کو پانی نہیں دیں گے. ایسے ہی ہے. تو آپ ایک طرف فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں، آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بہت بڑی سیکولر اسٹیٹ ہے. دوسری طرف آپ جو پاکستان کے اوپر پانی کو استعمال کرتے ہیں ایز اے ویپن. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سراسر زیادتی ہے. اس وقت جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے، بھارت سے پوچھنا چاہیے، اور میں تو چاہوں گا پاکستان کو اپنا یہ کیس یونائٹڈ نیشن کے اندر لے کے جانا چاہیے. ایک تو ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی کی بات ہے، اور دوسرا پھر انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ہمیں بتایا نہیں جا رہا. تو یہ جو جس طریقے سے انسانوں کا قتل عام ہوا، جس طریقے سے پانی کو ایز اے ویپن استعمال کیا، اور اب تو یہ پروو ہو گیا کہ اگر بھارت کی جو 2 نہریں ہیں YSL اور اندرا کینال جو کہ راجستھان جاتی ہے، اگر ان 2 نہروں کو کھول دیتا، ٹھیک ہے بھارت کے پاس بھی اوور فلڈنگ ہوئے گی، پانی بہت زیادہ ہوئے گا، ان کے ڈیم بھر گئے ہوں گے، اس پہ کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن اس کی ڈیم مینجمنٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے. اب ڈیم مینجمنٹ میں جب آپ کو پتہ تھا پانی بھرا، اور اگر میں پانی ایک دم کھولوں گا تو اس سے انڈین پنجاب بھی ڈوبا، پاکستان کے اندر بھی پانی آیا. اس وقت رائٹ ناؤ مور دین 15 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا جو پنجاب کے اندر سے گزرا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں اس پہ بات چیت بھی کرنی چاہیے، لیکن سٹل ہم پریٹی کانفیڈنٹ ہیں. مجھے امید ہے جو بھارت کے اندر جو ایک انٹلیکٹ ہے، جو بھارت کے اندر وہ لوگ جو چاہتے ہیں اس خطے کے اندر امن ہو، وہ اپنا رول پلے کریں گے اور امن کی بات کریں گے انشاءاللہ. سر 2025 کی جینڈر رپورٹس میں پاکستان بہت نیچے آیا ہے، اس چیز کو آپ کیسے ہائی لائٹ کرتے ہیں، کیسے کور کرتے ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ بدقسمتی سے ہمارا جو سوسائٹی ہے، سوسائٹی کے اندر جو ایکسیپٹنس اور ٹالرنس ہے وہ ایک حد تک آگے بڑھ چکا ہے. اور چاہے وہ اقلیت ہو، چاہے وہ خواتین ہو، چاہے وہ ٹرانسجینڈر ہو، چاہے وہ دیگر ہمارا ولنریبل اسٹیٹ آف دا سوسائٹی ہو، وہ بدقسمتی سے بہت زیادہ کمپرومائز ہو رہا ہے.
اور آپ کو آئے روز بلوچستان میں کیا ہوا، وہ لڑکا اور لڑکی جس طریقے سے ان کو مار دیا گیا، اس سے پہلے مانسیرا میں ایک اس کو مار دیا گیا، ملٹیپل کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت سوسائٹی کے اندر سوسائٹی کو خود آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ میں خود ڈیولپمنٹ سیکٹر کا بندہ ہوں، پوری زندگی میں نے گراس روٹ لیول پہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کیا ہے. جب تک سوسائٹی آگے نہیں بڑھے گی اور ہماری جو قوم ہے رات دن ایک ہجوم بننے کی بجائے ایک قوم بنے، اس ملک کی جو ہمارا سب زلالی پرچم ہے اس کے نیچے اس بات پہ کمیٹڈ ہو کہ ہم نے اس پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے، اور اس پاکستان کا جو گرین پاسپورٹ ہے اس کا نام دنیا میں اونچا کرنا، تو چینج گورنمنٹس ہمیشہ یاد رکھیے گا، گورنمنٹس قانون بنا سکتی ہیں، اس گورنمنٹ قانون کی امپلیمنٹیشن کو کر سکتی ہے، بٹ گورنمنٹس قوم نہیں بنا سکتی. کیوں؟ کیونکہ قوم آپ کو خود بننا، اس کا آپ کے اندر احساس ہونا چاہیے. اور جو ویژن قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا، انہوں نے آپ کو پاکستان بنا کے دے دیا، بٹ بدقسمتی سے ہم ابھی تک قوم نہیں بن سکے. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس طرح کی جو رپورٹس آتی ہیں وہ رپورٹس ہمیں انٹرنیشنل فورم پہ بڑی بدنام کرتی ہیں، اور پاکستان کو پاکستان کی جو اوور آل ایک جو سٹینڈنگ ہے اس کو کمپرومائز کرتی ہے. تو میں آپ کی بات سے ڈینائی نہیں کرتا یہ ہماری بدقسمتی پہ، بٹ میری چیف منسٹر پنجاب نے خاص کر جب ویمن کی بات آتی ہے، ویمن کی ترقی اور ان کی امپاورمنٹ کے لیے کافی انیشیٹوز لیے ہیں. ہم نے جتنا بھی ہمارا اویلیبل پیرافرنیلیا ہم نے اس کو بڑا ایکٹیو کیا ہے. ہینا بٹ صاحبہ ہیں جس وقت ہماری اس کو لے کے چلی، اس طرح ہماری اور بہت ساری جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو اتھارٹیز ہیں، ان کا فوکس اس وقت یہ ہے کہ جہاں پہ بھی خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے. جینڈر ڈسپیرٹی بہت زیادہ ہے، لیکن سٹل جو چیف منسٹر پنجاب کے اقدام ہیں، چاہے وہ ای اسکوٹی کی ہے، چاہے اسکالرشپس کی ہے، چاہے ایجوکیشن کے اندر ایکول اسٹیٹس کی ہے، چاہے ڈفرینٹ بورڈز کے اندر گورننس کو امپروو کرنے کے لیے خواتین کی شمولیت ہے، بٹ اسٹل میں سمجھتا ہوں دیر از نیڈ ٹو ڈو اے لاٹ، اور وہ چیف منسٹر پنجاب کام کریں گی. لیکن میں قوم سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم اپنے آپ کو ایک پاکستانی قوم بنائیے، ہجوم سے نکلیے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے چینج ول نیور کم. بالکل ایسے ہی ہے. سر آپ نے کیونکہ پاورٹی ایلیویشن میں بھی کام کیا ہے، تو مجھے بتائیں کہ پاکستان میں غربت کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں نے ایک چیز جو میرا مشاہدہ ہے اس وقت، آپ کا جو آفیشیل فگر ہے اراؤنڈ 40% لوگ پلس جو ہیں وہ بیلو دا پاورٹی لائن رہتے ہیں. یوں ہی ہے. اور اگر آپ اس فگر کو آپ تھوڑا سا اور باریکی سے دیکھیں تو اگر آپ اس کی ڈفرینشیٹ کریں تو آپ کو کچھ صوبے تو ایسے ملیں گے جو ہو آر مور ولنریبل، جہاں کہ یہ پاورٹی کا جو ڈیٹا ہے دیٹ از ہاربل. تو ہمیں اس وقت فوکس یہ کرنا ہوگا، جب تک ہم اپنی ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل اسکل ٹریننگ کو نہیں کریں گے، ہم اپنا زر مبادلہ اس وقت تک نہیں بڑھا سکتے جب تک ہم اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے. جی. جب تک فارن انویسٹمنٹ اس ملک کے اندر نہیں ہے، جب تک ہمارے ملک کے اندر سیکیورٹی سچویشن نہیں بہتر ہوگی. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک چیز کو اٹھا کے اوپر لے دیں تو آپ کی اس طریقے سے بہتر ہو جائے گی. اسی طریقے سے ریلیجیس ٹورزم جو ہے یا ٹورزم پاکستان کے اندر ہے، یہ ساری ہمیں پیرالل کرنا پڑے گی، اور ہماری حکومت جو ہے وہ اس پہ کام بھی کر رہی ہے. ہمارا فوکس بھی یہی ہے کہ ہم اس پاکستان کے اندر ایک ایسی پالیسی، ایک ایسی اسٹریٹجی لے کے آئیں جہاں پہ ہم جب انویسٹمنٹ بڑھائیں گے تو سڈنلی اس کا جو الٹیمیٹ افیکٹ ہے وہ نچلے طبقے تک جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری اس وقت 5 ایز جن کی بات کی ہے، اور وہ احسن اقبال صاحب کا جو پروگرام ہے جو اڑان پاکستان کے نام سے، اس کے اندر بھی یہ چیزیں ڈالی ہیں، اور چیف منسٹر پنجاب کا بھی فوکس ہے. اینڈ بینگ اے رورل ڈیولپمنٹ کے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں نچلی سطح پہ لوگوں کو انٹرپرینیورشپ کی طرف لے کے آنا ہے. جب آپ لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کو نوکری دیں گے، بلکہ ہم ان کو روزگار دیں گے، اور جو کہ ابھی چیف منسٹر پنجاب کا ویژن بھی ہے کہ ہم لوگوں کو روزگار کی بات کریں ہیں، کہ ہم لوگوں کو روزگار دیں گے، چاہے اس میں آسان قرض ہیں، چاہے ان کے اندر ووکیشنل ٹیکنیکل اسکل ٹریننگز ہیں، تو سرٹنلی اس کا جو امپیکٹ بھی ہے وہ نچلی سطح پہ آئے گا. تو سر ابھی ہم کوئی کیا ایسے آن گوئنگ پروجیکٹس کر رہے ہیں اسپیشلی مائنورٹیز کی ویلفیئر کے لیے؟ دیکھیے، میں نے آپ سے جس طرح پہلے عرض کی کہ ہمارا جو اس وقت سی ایم پنجاب کا آسان جو روزگار پروگرام ہے، جس روزگار پروگرام کے تحت جو ہم آسان شرائط پہ کچھ جگہ پہ ہم انٹرسٹ فری لون دے رہے ہیں، کچھ ہم سبسڈائز جو لون ہے ان کو دے رہے ہیں. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جو سرمایہ ہے جو اس وقت ان کے پاس نہیں ہے، سرمایہ کی فراہمی دی جائے.
اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سسٹم ہے جس کے اندر اس وقت ہمارا پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, ہمارا ٹیفٹا ہے, پی بی ٹی سی ہے, اور بہت سارے اس طرح کے پروگرام ہیں. اور پھر سی ایم پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ 5 ہم آئی ٹی سٹیز بنانے جا رہے ہیں. نہ صرف ہم لوگوں کو جو ہماری ڈفرینٹ ٹریڈس ہیں ڈیجیٹل سکلز کے ان میں ٹرین کریں, بلکہ ہم ووکیشنل ٹیکنیکل اسکل ٹریننگ کے اندر ان کی کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں, انٹرپرائز ڈیولپمنٹ ٹریننگ کے اندر ان کی کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں, تاکہ یہ پورا پیکیج ہے کہ آپ نے صرف ان کو لون نہیں دینا, لون کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو جو ریکوائرڈ سکلز ہیں وہ سکلز بھی ان کے اندر امپارٹ کرنی ہے. جہاں پہ ان سکلز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے آپ سکلز امپروو کرنی ہے. تو یہ جب دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو سرٹنلی آپ نچلی سطح سے آپ اسمال ٹو میڈیم اسکیل جو انٹرپرائزز ہیں ان کو آپ اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. جی ہمارا فوکس اس سی ایم پنجاب کا یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو روزگار دینا ہے, اور جب ہم روزگار کی بات کرتے ہیں تو وہ سرٹنلی فار آل دا پیپل آف پنجاب ہے, اس پہ ہم سب کی بات کریں. بٹ ابھی میں نے جب سے پنجاب کا کہا تھا, یہ جب ہم ڈیجیٹل سکلز کی بات کریں اس میں بہت سارے بچے آ رہے ہیں جن کو ہم نوکری کی بجائے روزگار کی بات کرتے ہیں. مجھے بھی کچھ دن پہلے پتہ لگا جب پورے پروگرام کو دیکھا تھا, ہمارے اس وقت کوئی 100 سے اوپر بچے ہیں جنہوں نے اس پروگرام کے تحت ٹریننگ لے کے اب انہوں نے چھوٹی سطح پہ اپنے چھوٹے چھوٹے بزنسز اسٹیبلش کر لیے ہیں, جہاں پہ وہ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو جو ڈیجیٹل سکلز ہیں ان کے ذریعے اپنا ریونیو جنریٹ کریں. اور گڈ. میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. یہ دس از ون آف دا کی ٹو برنگ اکنامک امپاورمنٹ ان دا پنجاب, بیکاز جب تک آپ اکنامکلی لوگوں کو وائبل نہیں کریں گے, جب تک لوگوں کے پاس سرمایہ کی کمی رہے گی, جب تک لوگ اکنامکلی ڈپرائیوڈ رہیں گے, چینج ول نیور کم. بالکل. تو ہمیں اس کے لیے اکنامک امپاورمنٹ کے لیے ہمارا جب اکنامک امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, اٹس ناٹ اونلی فار limited to the male, it is for everyone. It's for the men and women both, it's for the minority and majority both, it's for the North Punjab, Central Punjab and South Punjab, everyone. ہمارا فوکس یہ کہ اس پنجاب کے اندر ترقی اور خوشحالی تب آئے گی جب یہ سارے جوائنٹ ایفرٹ کریں گے اور سارے اس پنجاب کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کام رول پلے کریں گے. اینڈ سرٹنلی اٹس ناٹ اونلی پنجاب, اٹس آل دا 4 provinces, ہمارا آزاد جموں اینڈ کشمیر اینڈ گلگت بلتستان. جب یہ سارے مل کے اس پہ ایفرٹ کریں گے تو پاکستان جو ہے خوددار, خوشحال اور خود مختار پاکستان کے نام سے جانا جائے گا. بہت شکریہ سر. کوئی لاسٹ میسج, کیونکہ آپ ایمبیسڈر تو رہتے ہی ہیں, تو آپ دیکھنے والوں کو ایسا کیا ایک سافٹ میسج اور اپنی طرف سے کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے سے؟ میں نے اس سے پہلے بھی بات کی ہے کہ پاکستان قدرتی ریسورسز سے مالا مال ہے, خدا کی بڑی کرپا ہے, بڑی بخشش ہے اس خطے پہ. جس چیز کی کمی ہے کہ ہمیں انڈیویجول کی بجائے ایز اے سوسائٹی سوچنا ہے. ہمیں انڈیویجولزم سے نکل کے ہمیں سوسائٹی کا سوچ کو چینج کرنا پڑے گا, چینج کرنا, اپنے رویوں کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے. اور وہ ہمارا رویہ صرف ایک ہی ہونا چاہیے کہ یہ جو پاکستان ہے, اس پاکستان کے اندر ہم نے ایک قوم بننا ہے. اور جس دن آپ قوم بن گئے تو اس پاکستان کو ترقی سے, اس پاکستان کا مقام دنیا میں, ایک اس کی انڈیویجویلٹی کو کوئی نہیں روکتا. تو اس کے لیے قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ جو آنے والا, مجھ سے آج کل یاسین اقبال صاحب بھی اکثر بات کرتے ہیں اور ہر میڈیا میں بات ہو رہی کہ ہم نے جو 2047 ہے جب پاکستان اپنی 100 سالہ تقریبات منا رہا ہوگا, تو یہ قوم نے اور خاص کر جو ہماری یوتھ ہے, یہ یوتھ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس قسم کا 100 سال کا پاکستان دیکھتے ہیں. کیا وہ ایک ایسا پاکستان دیکھتے ہیں جس پاکستان کے اندر آج بھی جس طریقے سے پاکستان کو دیکھا جاتا ہے وہ اس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, یا یہ قائد کا وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, اور جو میاں نواز شریف صاحب کا بھی سلوگن ہے کہ ہمیں خوددار, خوشحال اور خود مختار پاکستان چاہتے ہیں. تو اس پہ قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور خاص کر ہماری یوتھ نے فیصلہ کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم یوتھ کو امید دیں. جس دن ہم نے یوتھ کو امید دی اور ان کے اوپر سے نا امیدی کے سائے ختم ہو گئے تو یہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کرے گا. اور ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ کو, پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے اس یوتھ کو ٹی ٹریک کرنا ہے, اس یوتھ کو ہم نے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے استعمال کرنا ہے, اس یوتھ کے ہاتھ میں ہم نے کیڑوں والے ڈنڈے دینے ہیں, اس یوتھ کے ہاتھ میں ہم نے سوٹے دے کے, پتھر دے کے, گولیلیں دے کے پولیس پہ, اپنی فورسز پہ اٹیک کروانا ہے, یا اس پاکستان کی یوتھ کو ہم نے لیپ ٹاپ دینا ہے, اس پاکستان کی یوتھ کو ہم نے قلم کی طاقت دینی ہے, اس پاکستان کی یوتھ کو ہم نے
ذہنی طور پہ اتنا طاقتور اور کامیاب انڈیویجول بنانا ہے کہ وہ دنیا کا مقابلہ کر لیں. یہ ہماری پولیٹیکل لیڈ کو سوچنا ہوگا. اور جس طریقے سے پچھلے 5 سال میں ہم نے یوتھ کو ایز اے ویپن استعمال کر کے اس پاکستان کو ہم نے 50 سال پیچھے دھکیلا ہے, اتنا ظلم کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ فیصلہ ہماری اس جماعت کو, اس پولیٹیکل ایلیٹ کو بھی سوچنا ہوگا جو یوتھ کو اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے استعمال کرتی ہے. سر بہت شکریہ ونس اگین, تھینک یو سو مچ.